پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کرونا وائرس کے دوران پچھلے ایک سال میں برطانیہ سمیت دنیا بھر میں گھریلو تشدد کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اور صرف گھریلو تشدد کے واقعات میں ہی اضافہ نہیں ہوا بلکہ عصمت دری اور زیادتی کے کیسز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا نے یہ اعداد و شمار جمع کیے ہیں اور وہ ان اعداد و شمار کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا بھر میں ذہنی امراض میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. کئی نفسیاتی مسائل پیدا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھریلو تشدد کا ذکر تو میں نے پہلے کر ہی دیا. اب یہ تمام جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کا حل بھی زیادہ تر لوگوں کے خود کے پاس ہے اور ہم اس پر بارہا پروگرام کر چکے ہیں کہ وہ خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے اور چیزوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے، نارمل رکھنے کے لیے کیا طریقے اختیار کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات فائنینشیل سٹریس کا شکار ہو کر، بعض دفعہ جو ہے وہ مسلسل گھر میں رہنے کی وجہ سے، بعض دفعہ تنہائی کا شکار ہو کر مختلف طرح کے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس نفسیاتی مسائل کے نتیجے میں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کا ذکر میں نے پروگرام کے شروع میں کیا ہے. اب آج کے پروگرام میں ہم ایک تو یہ دیکھیں گے کہ اعداد و شمار اس وقت کیا سامنے آئے ہیں، صورتحال کیا ہے. دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، ماہرین نفسیات کیا رائے دیتے ہیں، کیا تجویز کرتے ہیں کہ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جائے. اور پھر ہم دیکھیں گے کیا اس قسم کی خوراک لی جا سکتی ہے کہ جس کے ہمارے ذہن پر، ہمارے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں اور ہم خود کو نارمل رکھ سکیں. تو جو نیوٹریشنسٹ ہیں ان کی رائے کیا ہے کہ ان دنوں میں خود کو، ایک تو یہ ہے نا کہ اپنی قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود پر بہتر جو نفسیاتی اثرات ہیں یا ذہن کو ریلیکس رکھنے کے لیے بھی کیا کچھ ایسی غذائیں موجود ہیں جن کو کھا کر آپ خود کو ریلیکس رکھ سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ غلام حسین امان موجود ہیں، بیورو چیف ہیں UK کے. بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب. ڈاکٹر ناہید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں NHS سے، مانچسٹر سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور کچھ ہی دیر میں مجھے دو اور مہمان بھی جوائن کر لیں گے. سب سے پہلے غلام حسین صاحب یہ بتائیے کہ اعداد و شمار جو جمع ہوئے ہیں دنیا بھر کے اور بالخصوص برطانیہ کے، اس کے نتیجے میں کیا چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں؟ بہت شکریہ اسد. سب سے پہلے تو میں میرا خیال اچھی خبر تھوڑی سی پہلے شیئر کر لوں. وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کے اندر اور بالخصوص لنڈن کے اندر جو کرونا وائرس کے نئے کیسز ہیں وہ 90% تک جو ہے وہ ڈراپ ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اموات ہیں وہ بھی اسی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈراپ ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑی لوگوں کے اندر خوش آئند جو ہے وہ خبر ہے اور لوگ اس کو تھوڑا سا پازیٹیو بھی لے رہے ہیں اور خوش بھی ہیں کہ جو ایک بہت پیک پیریڈ جا رہا تھا کووڈ کا، کرونا وائرس کی اموات کا، ہر روز جو ہے وہ لوگوں کی سٹریس کے اندر اضافہ بھی ہو رہا تھا اور لوگ ڈپریشن کے جا رہے تھے کہ جب بھی وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو ریکارڈ نمبر آف اموات اور ریکارڈ نمبر آف نئے کیسز مل رہے ہیں. لیکن یہ جو برطانوی حکومت نے بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا، برطانوی وزیر اعظم نے، کہ جو انہوں نے ویکسین کو جو ہے وہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ لگانے کا فیصلہ کیا، ایج وائز، اس کے بعد پہلے کی ورکرز، پھر ایج وائز لوگوں کو. تو اس کے جو ہے وہ نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے جو اینٹی باڈیز ہیں وہ 80+ جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی بننا شروع ہو گئی ہیں جنہوں نے لیٹسٹ ٹیسٹ کیے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی خبر ہے کہ ہم اب یہ امید کر سکتے ہیں کہ اب لوگوں کی جو یہ ذہنی حالت ہے وہ کچھ پہلے سے بہتر ہوگی، چونکہ جو ہے وہ اچھی خبر آنا شروع ہو گئی ہے کہ ویکسین کے نتائج ملنے کے بعد کیسز بھی ڈراپ ہو رہے ہیں اور اموات کے اندر کمی ہو رہی ہے. باقی جو بات ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اس سے یہ بتاؤں کہ 33% تک جو ہے وہ ڈپریشن اور اسٹریس کے ایسے مریضوں کے اندر اضافہ ہوا ہے برطانیہ کے اندر جو کہ پہلے اس قسم کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں تھے. اور جو ہاسپٹلس کے اندر بھی اور جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ دماغی امراض کا علاج کرتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ان کے پاس آ رہے ہیں جو کہ پہلے اس طرح کے مسائل کا شکار نہیں تھے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو 3-4 سائڈ سے جو ہے ان پریشانیوں کا سامنا ہے. ایک تو لوگوں کی کاروبار کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال ہے، دوسرا جاب کے حوالے سے بھی لوگ پریشان ہیں، کوئی پتہ نہیں جیسے ہی کووڈ کی پابندیاں کچھ اور نرم ہو تو ان کو جاب سے فارغ کر دیا جائے کیونکہ بڑی تیزی سے لوگ جابوں سے نکالا جا رہا ہے، لوگوں کے کاروباری حالات بہتر نہیں ہیں. اس کے علاوہ بچوں کا اگر حوالے سے دیکھیں تو جب والدین جو ہے وہ یوز ٹو نہیں ہے کہ بچے جو ہے وہ
سارا دن ان کے ساتھ گھروں کے اندر رہیں, کہیں ہالیڈیز پہ بھی نہ جائیں, صرف ایک کمرے کے اندر یا 2 کمروں کے اندر ہی وہ بچوں کے ساتھ رہیں, باہر بھی نہ جا سکیں. تو ایسی صورتحال کے اندر چڑچڑاپن بچوں کے اندر بھی بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے جو خانگی مسائل ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہیں. جو اعداد و شمار ہیں آفس آف جو نیشنل اسٹیٹسٹکس ہے ONS کے, اس کے مطابق بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے پہلے 125 بلین پاؤنڈ کی رقم کا اعلان کیا کہ وہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اور مختلف کورسز کے لیے جو ہے وہ کیا. آن لائن لوگوں کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے. اب 40 ملین پاؤنڈ کی ایک اور گرانٹ کا اعلان کر دیا گیا جو کہ لوکل کونسلوں کے تھرو جو ہے وہ کی جائے گی. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے, گھر سے باہر نہیں جانا. لیکن آخری پوائنٹ, لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار مرد یا عورت ہوتی ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر جب فون کریں گے تو پھر دوسرے پارٹنر کو جو ہے وہ محفوظ جگہ پر آئسولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس طرح کے مسائل مزید نہ بڑھیں. جی صحیح ہے, چلیں بالکل صحیح ہے. اس پر ڈاکٹر سارہ لطیف بھی میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر ناہید کی طرف میں پہلے جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی کہا غلام حسین صاحب نے کہ 90% تک نئے کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے, اور جو کہ بہت خوش آئند ہے اور یہ بہت حوصلہ افزا ہے, اوورآل اس سے بہت فرق پڑے گا پازیٹیولی. آپ اس کی بڑی وجہ ویکسینیشن دیکھتی ہیں, ہرڈ امیونٹی دیکھتی ہیں, لوگوں کیا احتیاط کرنا اس کی وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ بہتری آئی ہے؟ شکریہ اسد صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ڈکریز اس وقت ہوا ہے نمبرز میں نئے کیسز کا, اس کی سب سے بڑی وجہ فی الحال جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور ساری جو احتیاط کی میجرز ہم نے استعمال کی ہیں, ابھی تک تو انہی کا اثر سب سے زیادہ ہے. جب لاک ڈاؤن یہاں UK میں ختم ہوگا یا اس میں کمی آئے گی انشاءاللہ, جب جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے مارچ سے یہ شروع ہوگا اس کا ایزنگ جو لاک ڈاؤن پروسیس ہے, اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ویکسین اور ہرڈ امیونٹی کا کہاں تک اس پر اثر ہوا ہے. جہاں تک ہرڈ امیونٹی کا تعلق ہے, ہرڈ امیونٹی تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے لوگوں کو ویکسین لگنے کے بعد یا اینٹی باڈیز اور امیونٹی ڈیولپ کرنے کے بعد ہی ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور رفلی اس کی کیلکولیشن کوئی 70 سے 80% پاپولیشن میں جب تک یہ ویکسینیشن اور امیونٹی نہیں پیدا ہوتی اس وقت تک ہرڈ امیونٹی تو ہونا مشکل ہے. لیکن ڈیفینیٹلی فی الحال اس کا رزلٹ جو ہے یہ سوشل ڈسٹینسنگ میجرز اور ساری احتیاط جو ہم نے ادھر UK میں کی گئی ہیں اس کا اثر اس وقت نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد پتہ چلے گا کہ ویکسین کا اس میں اب کتنا رول ہوگا آگے جا کے سمر تک, اگر اسی طرح نمبرز کم رہیں اور ہاسپٹل ایڈمیشنز اور مورٹیلٹی جو ہے وہ کم رہے. تو اگر ویکسین کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ وجہ ہے آپ کے خیال میں زیادہ اور امکان یہ ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فی الحال تو جو شرائط ہیں حکومت کی یا جو پابندیاں ہیں اس کو نرم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ویکسین اس کی وجہ ہے اور ویکسینیشن ہو گیا, سب محفوظ ہو گئے, پھر تو پابندیاں نرم کی جا سکتی ہیں. تو آپ ایز اے اسپیشلسٹ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, کیا پابندیاں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے, ٹریولنگ کے حوالے سے جو بین ہے یا چیزیں ہیں وہ ویسے ہی برقرار رہنی چاہیے ابھی فار دا ٹائم بینگ؟ فی الحال کیونکہ یہ ایک بیلنس ہے, بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. ایک طرف تو آپ کو کووڈ کے مسائل ہیں سارے جس میں لوگ اتنے سارے بیمار ہو رہے ہیں, ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اکانومی اور مینٹل ہیلتھ جس طرح ہم نے ابھی بات کی ہے, اور بہت اور سوشل پرابلمس جو ہیں ان کے اوپر اتنا سارا افیکٹ ہو رہا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ٹریول, انٹرنیشنل ٹریول, اس سے بزنس اور سوشل اسپیکٹس جو ہیں زندگی میں اس میں بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے سب سے اس وقت جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ویکسین جاری رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کے میجرز بھی ہمیں جاری رکھنے پڑیں گے. کیونکہ ایک اور بات جو اس وقت پوری طرح واضح نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان ویکسین سے ٹرانسمسیبلٹی یعنی کہ ایک انسان سے دوسرے انسان سے لگنے کا جو امکان ہے وائرس کا, وہ اس پہ کتنا اثر ہوا ہے. یہ ضرور ہے کہ ایسٹرازینیکا اور کئی ایک اور کمپنیز نے پریلیمنری ڈیٹا اب نکالنا شروع کیا ہے اس بات کے اوپر, لیکن ہمیں فی الحال اس کے اوپر مکمل طور سے کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا جاری رکھنا فی الحال بہت ضروری رہے گا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سارہ لطیف میرے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر سارہ, ابھی ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے تھے اور ڈپریشن کے انکریز کرنے کی بات کر رہے تھے. آپ کے خیال میں ڈپریشن
کا بڑھنا اور مینٹل ہیلتھ کا ڈسٹرب ہونا، اس کی بڑی ریزنز کیا ہیں؟ میرے خیال سے تو 1-2 مہینے کے لیے آدمی یا 6 مہینے کے لیے آدمی برداشت کر سکتا ہے یہ آئسولیشن اور لوگ سے، فیملی سے، دوست سے نہیں ملنا، آدمی برداشت کر سکتا ہے تھوڑے وقت کے لیے. لیکن یہ تو بس چل رہا ہے اور ہم لوگ کا ریزرو نہیں ہے، اب ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں. تو اسی لیے میرے خیال سے اور اینڈ بھی نہیں آ رہا ہے ابھی، تو نیو اسٹرین جو آ رہے ہیں لوگ اور ڈر گئے ہیں. تو میرے خیال سے اس وجہ سے لوگ بہت تھک گئے ہیں اور بوریت بھی بہت زیادہ ہے. اور جیسے کہ لوگ سے ملنا جلنا، خاص کر ہم لوگ کے لیے، پاکستانی لوگ کے لیے مطلب کہ آکسیجن کی طرح ہے. ہم لوگ اپنے آپ کی کمپنی چاہتے ہیں، بہت ضروری ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جب لوگ سے بات کرتے ہیں تو شیئر کرتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی حال میں ہیں اور ایک ہی سچویشن میں ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ نہیں ہو رہا ہے زیادہ، لوگ بہت آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں اور مطلب کہ اسکول بھی بند ہو گئے، تو اس وجہ سے اور بھی زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے پیرنٹس کے اوپر. ڈاکٹر سارا، آپ کیا کہیں گی کہ ظاہر ہے آئسولیشن میں تو ابھی بھی رہنا ہے شاید ہمیں، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اگر کو ریلیٹڈ ہیں، ڈپریشن کا آئسولیشن میں رہنا، ان کا آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے، تو پھر آپ ایڈوائز کیا کرتی ہیں کہ آئسولیشن میں بھی رہتے ہوئے خود کو ڈپریشن میں جانے سے کیسے بچائیں گے؟ بچانا مشکل ہے، لیکن مطلب کہ باہر جانا، مطلب کہ ایکسرسائز کی وجہ سے کے لیے تو ضروری ہے. میرے خیال سے ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہوتی ہے اپنی ذہنی ہیلتھ کے لیے. اور یہ کہ لوگ سے مطلب کہ ویڈیو چیٹ کرنا، یہ سب کرنا، مطلب کہ پلان کریے ہفتے میں کہ ہر دن ہم ان سے بات کریں گے یا ان سے بات کریں گے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن موٹیویشن میں بہت مشکل ہے آج کل. یہی ہم سن رہے ہیں، سب ہمارے پیشنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے لیکن دل نہیں چاہتا ہے بالکل، بس ہم تھک گئے ہیں. تو کسی صورت سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ ایفرٹ بنائے کہ لوگ سے، مطلب کہ کلوز والے لوگ سے، فیملی فرینڈ سے بات کریں تاکہ اپنے غم نکال سکتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. فون پر بات کریں، رابطے میں رہیں لوگوں کے ساتھ، ایکسرسائز کریں، یہ ڈاکٹر سارا تجویز کر رہی ہیں. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مجھے غلام حسین صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ 90% تک بہتری آئی ہے، کیسز کم ہوئے ہیں، اگرچہ ڈاکٹر نہید کہہ رہی تھی کہ ابھی ان پالیسی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے جو ابھی گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت پلان کیا ہے گورنمنٹ کا؟ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں یا کچھ پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کچھ کم کیا جائے، نرمی کی جائے اپنے جو مختلف ٹریولنگ بین ہے یا گھر سے باہر نکلنے کی پابندی ہے، اس طرح سے؟ جی دیکھیں اسد، اشارے تو یہ مل رہے ہیں کہ 22 فروری کو جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اور اشارے مل رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نرمیاں ضرور ہوں گی. لیکن پرائم منسٹر نے پچھلی اپنی اسپیچ کے اندر کہا تھا کہ ہم بہت زیادہ پابندی جو نرمیاں ہیں وہ ایکسپیکٹ نہ کی جائیں، لیکن ہم مرحلہ وار اس کو کم ضرور کریں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم نے جو پچھلے 2 مہینے کے اندر جو ساری محنت کی ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ اچیو کیا ہے جو وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اس لیے پابندیاں تو نرم ضرور ہوں گی، لیکن کوئی بہت بڑا ایسا بریک تھرو نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ایک دم لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور سارا بیک ٹو نارمل ہو جائے. کیونکہ سائنٹسٹ بھی یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اپنے ذہن کے اندر مئی اور جو ہے وہ جون تک رکھیں کہ جو چیزیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح بہتری کی طرف آئیں گی کہ لوگ جو ہے وہ اپنے کام پر بھی جا سکیں گے اور جو ہے وہ کچھ زیادہ بھی جو لوگوں سے مل جل سکیں گے. لیکن ظاہر ہے حتمی فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر 2 روز کے بعد جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے، اور اسکولوں کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں پر ایشو بنتا جا رہا ہے کہ اتنی دیر جو ہے وہ بچوں کو اسکولوں سے آؤٹ رکھنا
بچوں کی تعلیم کا بھی بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے، اور دوسرا جو پیرنٹس ہیں ان کے میں کہوں گا کہ ذہنوں کے اوپر بہت زیادہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. اور جیسا کہ مینٹل ہیلتھ کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک تو بچوں کی تعلیم کا حرج کا بوجھ ہے والدین کی ذہنوں کے اوپر، اور دوسرا جو ظاہر ہے بچے گھر پہ رہتے ہیں اور جو چڑچڑاپن اور جو ہے وہ گھر کے اندر رہ کر جو ہے وہ کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا. تو یہ ساری وجوہات کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ پرائم منسٹر کوئی اہم اناؤنسمنٹ جو ہے وہ 22 تاریخ کو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ناہید یہ بتائیے کہ ابھی تک ویکسینیشن کے ریزلٹس ہمارے سامنے کیا آئے ہیں؟ کیا کوئی ایسے پیشنٹ تو سامنے نہیں آئے کہ جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہے اس کے باوجود وہ پازیٹیو ہوئے ہوں، یا پھر ویکسینیشن نے کچھ نیگیٹو اثرات ڈالے ہوں، ریاکٹ کیا ہو؟ ایسی چیزیں ہمارے سامنے تو نہیں ہیں. میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں خدشات تھے ویکسینیشن کو لے کر کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اوور آل اس کا امپیکٹ کیا رہا ہے؟ اسد صاحب فی الحال تو یو کے میں جیسے آپ کو پتا ہے زیادہ تر فائزر اور ایسٹرازینیکا ہی لگا ہے. فائزر شروع میں بہت زیادہ لگا تھا، اور اس وقت تھوڑی سی خبریں یہ تھیں کہ جن لوگوں کو الرجیز ہیں ان کو اس سے تھوڑا دور رہنا چاہیے، لیکن پھر اس کو آہستہ آہستہ انراول کیا گیا کہ ہر الرجک بندے کو اس ویکسین سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو جن کو اینافیلیکٹک یعنی کہ بہت شدید ریاکشن ہوا ہے پہلے، یا پھر وہ ایپی پین جو ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں، ان کو منع کیا گیا کہ آپ صرف ویکسین سے دور رہیں. اس کے علاوہ جو ہے کوئی ڈیتھس یا کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹس ایسے نہیں سامنے آئے ہیں اس سے، نہ کہ ایسٹرازینیکا سے. تو فی الحال ساری جو اسٹڈیز ہیں وہ بہت پازیٹیو دکھا رہی ہیں ریزلٹس ویکسین کے لحاظ سے، اور اسی وجہ سے جو اپٹیک ہے برطانیہ میں وہ بہت زیادہ اچھا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے 90% سے اوپر لوگ جو ہیں وہ لگوا رہے ہیں ویکسین. تو یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے اس پورے سچویشن کے اندر. اور جس طرح غلام حسین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے جب یہ لاک ڈاؤن خاص طور پہ اسکولوں پہ اس کا اثر تھوڑا کم ہو تاکہ بچے اسکول واپس جانا شروع کریں، کیونکہ فی الحال ان کی سچویشن یہ ہے کہ جو بچے گھروں میں ہیں 2-3 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی ایجوکیشن پہ تو ان کا اثر ہو ہی رہا ہے زیادہ تر، کیونکہ جو آن لائن ٹیچنگ ہوتی ہے وہ سب تو نہیں کر سکتے ہیں، سب کے پاس یہ سہولتیں بھی نہیں ہیں. حالانکہ برطانیہ میں بہت سے اس طرح پروگرامز نکالے گئے ہیں جس میں لیپ ٹاپس ڈونیٹ کیے جا رہے ہیں ان فیملیز کو جہاں پہ ان کے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہیں. لیکن 2-3 اور باتیں بھی ہوتی ہیں. وہ ایک جس طرح بتایا گیا جو مینٹل ہیلتھ پہ اثر ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے بچے ہیں برطانیہ میں جو اسکول میلز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ کافی مشہور ایک فٹ بال پلیئر ہیں مارکس ریشفورڈ، جنہوں نے برطانیہ کے گورنمنٹ کے ساتھ اپیل کیا اور بہت سارے اس طرح پروگرامز نکالے کہ بچوں کو گھروں میں بھی اسکول میلز جاری رہیں اس دوران جو پینڈیمک کے دوران جو گھر پہ بچے رہے ہیں. اور پھر وہ کیٹیگری آتی ہے بچوں کی جو ظاہر تشدد کے اس میں بھی مبتلا ہیں، اور ظاہر ہے وہ بچے اگین 2 قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو آپ کے ریڈا پہ ہیں، اور دوسرے یہ جو چائلڈ پروٹیکشن پلانز پہ ہوتے ہیں ان کو تو فالو اپ کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ فکر ان بچوں کی ہے اس وقت جو سامنے نہیں آئے ہیں، اور ان کا ہمیں اس وقت نہیں پتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے اور ان کی لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہوں گے ان کے اوپر. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک چیز مجھے ڈاکٹر سارا آپ سے پوچھنی ہے، اور وہ یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ اسٹریس کی اور اس کے علاوہ ڈپریشن کی بڑی وجوہات میں سے مسلسل گھر پہ رہنا، پھر فیملیز سے نہ ملنا، گیٹ ٹوگیدرز کا نہ ہونا، گیدرنگز کا جانا یا آؤٹنگ پہ جانا یہ نہ ہونا اس کی وجوہات ہیں. یہ بتائیے کہ فائنینشیل سٹریس نے کتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے؟ کیونکہ فائنینشیل سٹریس کا لوگ شکار رہے ہیں. جیب میں جب پیسے نہیں ہوتے، جب آپ جو روٹین میں ارن کر رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، یا جاب لیس ہو گئے ہیں جیسے پوری دنیا میں ہوئے ہیں، اب آپ جاب لیس ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ فیملی پر، بچوں پر، ریلیشن شپس پر، سب پر آتا ہے. تو فائنینشیل سٹریس کتنا، اس کا رول کتنا رہا ہے؟ جی مشکل ہے کہنا، اس لیے کہ کوئی لوگ جو فیلو ہوئے ہیں تو وہ مطلب کہ پیسہ مل رہا ہے لیکن کام نہیں ہے ان کے پاس. وہ لوگ تو مطلب کہ بہتر ہیں، اور لوگ دوسرے لوگ کوئی لوگ کے پاس بہت پیسہ ہو گیا اس لیے کہ
مطلب کہ آنے جانے میں اسپینڈ نہیں ہو رہا ہے اور خرچے کم ہو گئے ہیں اس لیے کہ باہر جانا نہیں ہے اور یہ سب اس وجہ سے خرچہ کم ہو گئے. دوسرے ایکسٹریم ہے کہ جو لوگ جس کے پاس کام نہیں ہے اور انمپلائمنٹ ہو گیا ہے تو وہ کام نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بہت ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. اور یہ کہ جن لوگ کے اپنے بزنسز ہیں اور کوئی بزنسز جیسے کہ امیزن ہے یا کوئی ڈیلیوری ہے, یہ سب مطلب کہ اس حالت میں یہ ٹھیک ہے وہ لوگ اس لیے کہ کام ابھی تک چل رہا ہے. لیکن دوسرے لوگ جیسے کہ ہاسپٹیلٹی میں بہت مطلب کہ بہت لوگ سفر کر رہے ہیں ریسٹورینٹس کے وجہ سے اور مطلب کہ تھیٹرز اور یہ سب باہر جانے کی جو سب بند ہو گیا ہے وہ لوگ بہت سفر کر رہے ہیں. اور تو ظاہر سی بات ہے مطلب کہ ہر لوگ کی سچویشن فرق ہے, لیکن مطلب کہ بہت وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر ناہید نے پہلے بولا کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں تو وہ بھی سفر کر رہے ہیں, اور انڈر دا ریڈر جو جن بچوں کا پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, ٹیچرز بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہے, مطلب کہ کھا رہا ہے پی رہا ہے, مطلب کہ کوئی خیر کر رہا ہے. تو بہت ساری وجہ ہیں, فائنینشیل بھی اور مطلب کہ گھر کا سچویشن, بہت سارے اسٹریسز ہیں اس حالت میں. ٹھیک ہے رائٹ جی, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ناہید صاحبہ, ایک تو آپ شاید کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں, وہ پلیز کر لیجئے گا, اور پلس میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اب آنے والے چند مہینے جو ہیں کووڈ کے حوالے سے وہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ پوائنٹ میں کہنا چاہ رہی تھی, ڈاکٹر سارا بات کرنی تھی جو مینٹل ہیلتھ کی طرف سے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک جی پی ہونے کے لحاظ سے میں جو کلینکس کرتی ہوں اسی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہم ویسے ہی ایک نون فیکٹ ہے کہ 40% ہماری جو لسٹ ہوتی ہے اس میں مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہم دیکھتے ہیں. ظاہر ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پرائمری کیئر جو ہے جنرل پریکٹس وہ یو کے NHS میں فرسٹ لائن آف کانٹیکٹ ہوتا ہے مریض کے لیے. لیکن اب جو کووڈ کی وجہ سے جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر, اس میں ہم نے 7 سے 10% اضافہ ان پیشنٹس میں دیکھا ہے جو کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, ان کے مینٹل ہیلتھ لیول کے اوپر افیکٹ ہوا ہے. اور اس سے زیادہ وہ لوگ جو اب نکل رہے ہیں جن کو لانگ کووڈ ہو رہا ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ یہ اس کی لانگ ٹرم افیکٹس بھی بہت زیادہ لوگوں پہ اثر کر رہی ہیں. تو اس کے لیے لوگ فون کر کے اور اپنے کام کے متعلق سک نوٹ لینے کے لیے تاکہ ان کو کوئی انکم سپورٹ ملے, اس کے لیے بھی ہمارا بہت سارا وقت اس کے اندر جا رہا ہے. تو اس کا بہت بڑا لانگ ٹرم امپیکٹ بھی ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. رائٹ جی. اور جو دوسرا سوال تھا میرا کہ آپ آنے والے دنوں میں کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو, کووڈ کو؟ ہاں تو جی بالکل. تو کووڈ نے اوبیسلی اثر تو بہت لحاظ سے کیا ہے, ہماری ہیلتھ پہ کیا ہے, اکانومی پہ کیا ہے, سوشلی ہم پہ افیکٹ کیا ہے. اور آگے پازیٹیوز بھی ہیں اور نیگیٹیوز بھی ہیں. تو نیگیٹیوز تو ظاہر ہے یہی ہے کہ سب سے بڑے مسئلے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ہیں. اس وقت پریشرز بہت زیادہ ہیں. جس طرح ریسنٹلی خبروں میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ہاسپٹلس کے اوپر ہے وہ بہت سارا لوڈ بڑھ گیا ہے. جو اور مریض ہیں ان کے لوڈز اور ویٹنگ لسٹ کتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لانگ کووڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آن گوئنگ مینٹل ہیلتھ پرابلمس اور یہ ڈومیسٹک ابیوز اور چائلڈ ابیوز کے مسئلے, تو یہ سب لانگ ٹرم ایشوز تو ہمیں ریزالو کرنی ہوں گی آہستہ. لیکن پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ آئی تھنک لوگوں کو کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر 2-3 اثر جو ہیں, جو اچھے اثر ہیں, وہ یہ ہیں کہ ریزیلینس یعنی کہ لچک لوگوں کے اندر بھی آئی ہے. ان کو یہ مشکل حالات میں رہنے سے ان کی پرسنالٹیز میں ایک اسٹرینتھ آئی ہے.
اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ لوگوں کے اندر شدت سے ایک پیدا ہوئی ہے ڈیزائر کہ لوگوں کی مدد کریں ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے. اور اس کے اوپر جیسے اب بہت سی باتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں کو ویکسین کے متعلق کہ جو ویکسین جو بڑے یہ ملک ہیں جنہوں نے اتنی ساری ویکسین لگا لی ہیں کہ اب وہ دوسرے ملکوں کو بھی دیں. تو ایک احساس ہوا ہے کہ ہماری اپنی ہیلتھ جو ہے وہ صرف ہمیں اپنی ہیلتھ سیو کرنے کے لیے دوسروں کی ہیلتھ کے بارے میں بھی سوچنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں اور اپنی صحت پہ توجہ دیں لیکن بڑی ورلڈ پکچر کے اوپر بھی دیکھیں کہ ان کی ویکسینیشن ان کی صحت کے اوپر ہم کس طرح بہتری کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر سارا ایک نیا اینگل دیا ہے ڈاکٹر ناہید نے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے کہ لوگ ظاہر ہے ایک ایسے ایک مینٹل کنڈیشن میں سے گزرے ہیں ایک کہ ان کے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا ہوئی ہے اور ان کے اندر یہ اسٹرینتھ آئی ہے کہ اب دیکھیں ہم اس میں سے گزر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو فیوچر میں اگر انہیں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو وہ سوچیں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہے, ہم تو اس سے پہلے پاسٹ میں کووڈ کے دنوں میں اس سے زیادہ مشکل حالات گزار چکے ہیں. تو یہ ان کو اسٹرانگ کرنے کا بھی باعث بنا ہے جنہوں نے جو اس میں سے گزر گئے ہیں سکسیزفلی. اس کامنٹ پر آپ کیا رائے دیں گی؟ جی ہم بہت خوش ہیں کہ ڈاکٹر ناہید نے یہ بولا ہے, اس لیے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. اس لیے کہ سب پہ برا وقت آتا ہے اور یہ بہت مشکل وقت ہے سب لوگ کے لیے, لیکن ہم لوگ کو اپنے آپ کو ریزیلینٹ سمجھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ وہی جو ڈاکٹر ناہید کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ اس سے گزر سکتے ہیں. ہم لوگ ساتھ مل کے کمیونٹی اسپرٹ بھی بہت ہے, ہم لوگ مطلب کہ بڑھ گیا ہے یہاں. تو جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مارکس ریشفورڈ نے سب وہ فٹ بالر جو ہے وہ اس نے سب لوگ کو کہا کہ یہ بچے مشکلات میں ہیں, ان کو مطلب کہ اسکول لنچز دینا چاہیے. تو لوگ کو سب لوگ سوچ رہے ہیں زیادہ ایک سب کمیونٹی کے بارے میں. پہلے تو اتنا نہیں سوچتے تھے میرے خیال سے, اب زیادہ سوچنے لگے ہیں کہ اور لوگ کے لیے دوسرے لوگ کیا مشکل میں پڑ گئے ہیں, ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, کیسے مدد کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ vulnerable ہیں, لیکن یہ مشکل وقت ہے لیکن ہم لوگ اسٹرانگ بھی ہیں. مطلب کہ یہ ہے ریزیلینس کہ سمجھ سکتے ہیں کہ مشکل وقت سے ہم لوگ گزر سکتے ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. غلام حسین امان صاحب, آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ شاید ایک اناؤنسمنٹ ہونا ہے, اس میں کچھ نرمیاں ہوں گی. گورنمنٹ ویکسینیشن کے رزلٹس کو دیکھنے کے لیے کتنا ویٹ کرنا چاہتی ہے کہ اس کے اثر ہیں, اور پھر یہ کہ وہ جو ایک سوسائٹی کے اندر کہیں یا کچھ کمیونٹیز میں ایک تھوڑی سی ہیزیٹیشن تھی اس ویکسینیشن کے حوالے سے, کیا وہ اب ریموو ہوئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جتنے ہمارے سراؤنڈنگز میں لوگ لگوانے لگتے ہیں تو مجھے اگر کوئی خدشات ہیں تو میرے کسی فرینڈس نے لگوایا ہے تو وہ خدشات دور ہو جاتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھی ہے کیا؟ جی بالکل بڑھ رہی ہے, چونکہ جو پہلے سروے رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق 23% جو پاکستانی اور بنگلہ دیشی کمیونٹی تھی وہ ریلکٹنٹ تھی اس ویکسین کو لگانے سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پر بہت طرح کے جو ہے وہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی اس حوالے سے اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا, لیکن ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں تھی ان باتوں کی. یہی وجہ ہے کہ پھر جو NHS ہے انہوں نے جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کے تھرو, کمیونٹی لیڈرز کے تھرو جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر اخبارات کے اندر بیانات چلوائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اشتہارات کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا. پھر جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے جب ویکسین لگوائی تو انہوں نے باقاعدہ اس کی تشہیر بھی کی سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر, دکھایا کہ ہم ویکسین لگا رہے ہیں, اس کے کوئی ایسے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر کان نہ دھرے جائیں. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اسپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ
ایسی کمیونٹیز جن کے اندر تحفظات ہیں، جن میں پاکستانی کمیونٹی بھی ہے، ان کے اندر جو ہے ویکسین لگوانے میں اب تیزی آ رہی ہے. اب جس بھی ایسے بندے کو پوچھے جس کی جو ہے وہ ایج آ چکی تھی لائک 60+، تو وہ آپ کو یہ کہتا نظر آتا ہے جی میں نے ویکسین لگوا لی ہوئی ہے. اور ابھی بھی جو آج میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کی جو سروے رپورٹ ہے یہ اس حوالے سے کہ جن کو آلریڈی ویکسین لگ چکی ہے جو کہ 80+ تھے، ان کے انہوں نے دوبارہ بھی ٹیسٹ لیے اور انہوں نے تسلی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ جو یہ ڈاکٹر نہید صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ جو ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ اور جو اس طرح کے میجرز لیے وہ بھی وجہ ہے کہ ہمارا جو کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے وہ رکا ہے اور بہت زیادہ کم ہوا ہے. اور جو سائنٹسٹ ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کرونا ویکسین کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کے انفیکشن کے اندر کمی واقع ہوئی ہے. اب لوگ جو ہے وہ جو عمر رسیدہ افراد ہے ان کے قریب جانے سے زیادہ جو ہے وہ فیئر محسوس نہیں کرتے. اب وہ چلے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کی اینٹی باڈیز جو ہے وہ بن چکی ہیں اور ان کے اندر جو وائرس کے پھیلاؤ کا جو خدشات ہیں وہ کم ہے. تو یہ جو وجوہات ہیں یہ بڑی میرے حساب سے خوش آئند ہے اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھ کر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہے. اور اطلاعات تو یہی آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ ریلیکس ضرور کرے گی رولز، اور ان کا جو ان کا تقریباً 8 مارچ سے جو ہے وہ بچے بھی اسکول جانا شروع ہو جائیں گے کچھ پابندیوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غیر ضروری جو اشیاء کی دکانیں ہیں ان کو بھی مرحلہ وار کھولا جائے گا. تو یہ میرے خیال سے ایک میں کہوں گا حکومت کا ایک اچھا قدم ہے جو کہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور یہ خوش آئند بات ہے کہ ویکسین کی وجہ سے جو ہے وہ نئے کیسز کم ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھ اب ڈاکٹر عصمت سید موجود ہیں، نیوٹرشنسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عصمت. یہ بتائیے کہ ہم اس پر تو کافی گفتگو کرتے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی امیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا خوراک لینی چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اب ہمیں 1 سال ہو گیا ہے اس وائرس کے ساتھ لڑتے ہوئے. اب کیا ایڈوائس ہے ایز اے نیوٹریشنسٹ آپ کی کہ کیا کھانا پینا چاہیے، کیا لینا چاہیے، کیا ہمیں روٹین کی طرف آ جانا چاہیے یا اپنی امیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ خاص طور پر یا کرونا سے فائٹ کرنے کے لیے کچھ خاص طور پر لینا چاہیے؟ آپ کی ایڈوائس کیا ہے؟ تھینک یو. سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ وائٹامن ڈی ہے، جس کے لیے میں پچھلے 12 سال سے اس کو پروموٹ کر رہی ہوں. یہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک وائٹامن ہے نہیں، اس کا نام وائٹامن ڈی ہے، پر یہ ایک پرو ہارمون ہے جو جسم قدرتی طور پر بنا سکتی ہے اگر دھوپ مطلب مناسب مقدار میں میسر ہو، جو کہ اس ریجن میں ناردرن ریجن میں مناسب مقدار میں تو سفید لوگوں کو، گورے جلد کو بھی کافی نہیں ہے. اور ہم لوگ جو ہے ہماری عورتیں کورڈ اپ رہتی ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکلتی. بہت ساری عورتیں ہیں جو ایسے فیملیز ہیں، ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی پرائیویٹ گارڈن ہے ہی نہیں، وہ فلیٹ کے اندر ہے، تو ان کو دھوپ بالکل نہیں لگ گئی اور ان کے جسم کے اندر وائٹامن ڈی کی سخت کمی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے صرف بونز کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا کہ گروتھ بچوں میں صحیح نہیں ہوگی یا بڑے لوگوں کی ہڈیاں جو ہے عمر کے ساتھ کھوکھلی ہو جائیں گی، جیسے اوسٹیوپروسس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے مینوپاز کے بعد عورتوں میں جب ماہواری بند ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جسم کے قوت مدافعت کے لیے اور جنرل ویل بینگ کے لیے بھی. موڈ پہ بھی آپ کا اثر پڑتا ہے جب آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، جو اس وقت سب کو ہے کیونکہ پچھلے 1 سال سے لاک ڈاؤن میں سب اندر بند رہے ہیں گھروں میں اور زیادہ چڑچڑے ہو رہے ہیں. موڈ پہ بھی فرق پڑ رہا ہے، لیکن صرف ایک وائٹامن ڈی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ آئسولیشن ہے، فیملیز پہ کٹ آف ہو گئے ہیں. خاص طور پہ ماؤں پہ بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت. بچوں کی ہوم سکولنگ کرا رہے ہیں، ساتھ میں اگر میاں بے روزگار ہو گئے ہیں تو وہ گھر میں ہیں، بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں. تو سب سے زیادہ ضروری ہے آرام کا خیال رکھنا، نیند اور متوازن خوراک. متوازن خوراک سے مراد یہ ہے کہ وائٹامن ڈی رچ فوڈ تو آپ لیں، لیکن چونکہ یہ وائٹامن ہے نہیں، اس کے لیے آپ کو سپلیمنٹ پہ دار و مدار کرنا پڑے گا. تو اب پبلک ہیلتھ آف انگلینڈ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہر شخص 10 مائکرو گرام وائٹامن ڈی کا استعمال روزانہ کرے. یہ آپ کے صحت کے لیے ضروری ہے، آپ کے صحت کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے.
صحیح. میں جو آپ نے کہا کہ وائٹامن ڈی رچ، اس پر میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آ کے میں پوچھتا ہوں کہ ایسے فوڈ کون سے، ایک تو سپلیمنٹس آپ کہنے کے لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم براہ راست فوڈ لینا چاہتے ہیں تو کون سی غذائیں کھا سکتے ہیں، کیا لے سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر عصمت، جو سوال میں بریک سے پہلے کرنے والا تھا وہ یہ کہ ہم کیا آپ کچھ غذاؤں کا نام لے سکتے ہیں کہ یہ خوراک ہم یہ کھائیں تو اس سے ہمیں، یا فروٹس کا یا ویجیٹیبلز کا، کہ کیا کن چیزوں میں وائٹامن ڈی زیادہ ہوگا، ہمیں کون سی خوراک زیادہ کھانی چاہیے، کیا غذا لینی چاہیے؟ اچھا، امیون ہیلتھ جو ہے ہماری جسم کی قوت مدافعت، انفیکشنز کے خلاف، اس کو بہتر کرنے کے لیے وائٹامن سی بہت اہم ہے. اور وائٹامن سی جیسے کہ ہم جانتے ہیں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں، پھلوں میں اور سبزیوں میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. اس پر تو لوگ گولیاں اور اس کے ڈرنکس بھی لے رہے ہیں، لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جب ایکسٹرا وائٹامن سی لیتے ہو، یہ واٹر سولبل وٹامن ہے، یہ جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے آپ کے کڈنی کے ذریعے، تو جسم میں ٹھہرتی نہیں ہے. اس کا باقاعدگی سے لینا اچھا ہے، لیکن ویری ہائی ڈوزز میں پائل اپ کرنا کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. وائٹامن ڈی ذرا ڈفرینٹ ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ وائٹامن ہے ہی نہیں، یہ ایک پرو ہارمون ہے. 90% یہ صرف دھوپ سے جسم کے اندر بنتی ہے. اس کے علاوہ خوراک سے صرف 10% آپ کو مل سکتی ہے. تو آپ ٹنس کی مقدار میں، آپ بھاری مقدار میں نہ تو آئلی فش کھا سکتے ہیں جو کہ رچ ہوتے ہیں وائٹامن ڈی میں، جیسے ہے سیمن، میکرل یا سارڈین. یہ وہ مچھلیاں جو ہم لوگ زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں. ہم لوگ زیادہ سفید مچھلیاں کھاتے ہیں جس میں کوئی وائٹامن ڈی، کوئی اومیگا فیٹی ایسڈ نہیں ہوتے، صرف پروٹین رچ ہوتے ہیں وہ. اس کے علاوہ انڈوں میں ہے تھوڑا بہت، اور جو سیریلز ہیں کچھ ملتے ہیں یو کے میں جو فورٹیفائڈ ہیں ود وائٹامن ڈی، تو اس میں وائٹامن ڈی آرٹیفیشل ڈلا ہوا ہے، لیکن اس کی کے لیے بھی میں ریکمینڈ نہیں اس کو کرتی، کیونکہ وہ انہیلتھی ہے. آفٹن وہ ہائی ان شوگر اور دوسرے جو ہے پرزرویٹو میں کافی ہائی ہوتے ہیں اس طرح کی خوراکیں. بہت ضروری دھوپ کا لگانا ہے. تو ابھی جو ویو لینتھ ہے یو کے میں، اگر ابھی سنی ڈے ہے مارچ میں، آپ پھر بھی وائٹامن ڈی نہیں بنا سکتے اگر آپ سن بیدنگ کرتے رہے گھنٹوں تک. اس کی وجہ یہ کہ ویو لینتھ ڈفرینٹ ہے. جو دھوپ کی ویو لینتھ ہے وہ اینڈ آف مارچ سے بدلے گی، جو جسم کے اندر وائٹامن ڈی بنا سکے گی، اور یہ لاسٹ کرے گی اینڈ آف سپٹمبر تک. تو اس دوران میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں، خاص طور پہ عورتوں اور بچوں کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پرائیویٹ گارڈن اگر ہے تو تھوڑا سا اپنے بازو اور ٹانگوں کو دھوپ میں باہر کر لیں پردے والی جگہ پہ، اور کوشش کریں نیچرلی اپنا وائٹامن ڈی کا اسٹور جو ہے بنا لیں، کیونکہ وائٹامن ڈی ایک فیٹ سولبل وائٹامن ہے. جب یہ جسم کے اندر بنتی ہے تو یہ اسٹور ہو کے رہتی ہے اور پورے سال آپ کو اس کا فائدہ رہتا ہے. تو دھوپ کے دنوں میں مارچ کے اینڈ سے لے کے سپٹمبر کے اینڈ تک روزانہ باقاعدگی سے 15-20 منٹ تک 9 سے 3 بجے کے دوران جسم کو دھوپ لگائیں. اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ کوشش کریں کہ شارٹ سلیوز اور مطلب چھوٹی بچیوں کو جیسے ہم لوگ اکثر ایسے کپڑے پہنا دیتے ہیں جو اچھے کلچرل ڈریسز جو ہوتے ہیں، لیکن ان کی صحت کے لیے اس ملک میں رہتے ہوئے ضروری ہے کہ ان کو تھوڑا سا دھوپ لگوایا جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بڑا اچھا آپ نے کہا. اچھا، اب میں ڈاکٹر نہید ایک سوال جو میں سب سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے، اور آپ سے بھی پوچھوں گا کہ کتنے عرصے میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بیک ٹو نارمل والی لائف جو ہے، کہ ہم واپس چلے جائیں اپنی زندگی میں جیسے کووڈ سے پہلے ہوا کرتی، کتنے عرصے میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں یہ پڑھ رہی تھی، ایک میکنزی کی رپورٹ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جو 2021 کا پہلا حصہ ہے وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ ایک برج بنے گا نارملٹی کی طرف آنے کے لیے، جو 2021 کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف، تو ایک برج بنے گا پہلے سے دوسرے حصے میں. تو امید تو یہی ہے کہ دوسرے حصے میں اور اس سے آگے
इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन आगे जाते हुए हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने इस सारे पैंडेमिक से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हमने आज डिस्कस की हैं जो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इनके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ जो निकली है वो ये है कि इसका इफ़ेक्ट जो है मेंटल हेल्थ का इफ़ेक्ट और हर लिहाज से कोविड पैंडेमिक का जो इफ़ेक्ट है वो हेल्थ इनइक्वालिटीज़ की वजह से भी है। यानी कि जो लोग लो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे होते हैं, जिनके घर वगैरह इतने कुशादा नहीं है, छोटी जगहों में रहते हैं, उन लोगों पे हर लिहाज से, या कि वो ना सिर्फ वायरस के लिहाज से लेकिन इकोनॉमिकली सोशली हर लिहाज से उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो ये हेल्थ इनइक्वालिटी जो है एक एरिया है जिसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। और जो पॉजिटिव चीज़ एक बहुत बड़ी हुई है इस दौरान वो ये है कि हमने टेली कम्युनिकेशन बहुत इस्तेमाल किया है। तो ना सिर्फ के मेडिसिन में हमने टेली कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया है लेकिन हर फील्ड के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है और वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो रहा है। और उम्मीद है कि ये आगे भी जारी रहेगा और इसकी वजह से दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। ठीक है। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, अब ये बताइए, ट्रैवलिंग बैन और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आई, उस पर पॉलिसी आई कि आप फिर अपना टेस्ट कराएंगे, क्वारंटीन करेंगे और उस पर ख़र्च आएगा। अब ये बताइए कि जो लोग आना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कितने अरसे में समझते हैं कि वो उनके लिए ट्रैवलिंग जो बैन है वो अब लिफ्ट हो जाएगा? इस हवाले से बताइए, कुछ लोगों को मुश्किलात भी होंगी। देखिए असद, ये कहा जा रहा है कि जो इंग्लैंड ब्रितानवी गवर्नमेंट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था कि इंग्लैंड के अंदर भी जो लोग बाहर से आए उनके ऊपर भी ऐसी ही पाबंदी हो जिस तरह स्कॉटलैंड ने लगाई हुई है। स्कॉटलैंड ने ये किया है कि जो भी लोग बाहर से आएंगे उनको होटल के अंदर ही जो है वो 10 रोज के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। देखिए, एक तो एक किस्म की वो आप कह लें कि जेल के अंदर बंद कर दिया जाता 10 दिन के लिए, और दूसरा ये है कि खर्चा भी ऊपर से पर पैसेंजर 1750 तक जो है वो पर पर्सन का एक अजाफी बोझ भी डल गया है। अब जो बंदा को हॉलिडे के ऊपर गया हुआ था किसी 33 कंट्री की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर, तो वो अगर यहाँ पे आ रहा है तो वो काफी मुश्किलात के अंदर। हम गुज़िश्ता रोज गए थे यहाँ पर, लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, उसके करीब जितने भी होटल्स हैं वो तकरीबन सारे होटल्स को जो है वो गवर्नमेंट ने अगेंस्ट किया हुआ इस हवाले से कि जो भी इन ममालिक के अंदर से आ रहे हैं लोग, तो उनको जो है वो बाकायदा उनका दराज करके उनको सिक्योरिटी के साथ जो है वो एयरपोर्ट से होटल लाया जाता है और वहां पर उनको कमरे के अंदर जो है वो आप यही समझ लें कि बंद कर दिया जाता है किस्म का, कि उनको सिर्फ खाने के लिए जो है वो, और अगर किसी ने कोई स्मोकिंग करनी है उसके लिए थोड़ी देर के लिए सिक्योरिटी के साथ बाहर लाया जाता है, फिर अंदर उनको कर दिया जाता है। तो इस तरह उनके टेस्ट हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो भी मैं कहूँगा मुश्किलात के अंदर है कि जो यहाँ से पाकिस्तान फैमिलीज गई हुई थी जब से ये पैंडेमिक हुआ कि चलो वहां पर टाइम गुजार रहे हैं, अब जो लोग वापस आ रहे हैं उनको 3 टेस्ट उनके लिए मैंडेटरी कर दिए गए हैं। एक टेस्ट तो उन्होंने वहां से करवाना है जो वहां से डिपार्चर के वक्त जो कि शो करना है वहां पर, और 2 टेस्ट की उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करानी है, पेड बुकिंग करानी है। 11 साल से जितने भी ऊपर अफराद हैं फैमिली के, उन्होंने करवानी है, और करवाने के बाद उनका सबूत दिखाना है कि ये मैंने पेड बुकिंग की है। बरतानिया पहुंचने के बाद घर के अंदर आइसोलेट करना उन्होंने 10 रोज के लिए। पहला जो उन्होंने टेस्ट कराना है यहाँ पहुंचने के 2 रोज के बाद, ठीक है, और दूसरा 8 रोज के बाद जो है वो एक और टेस्ट कराना है। अगर दोनों टेस्ट के अंदर वो क्लियर आएंगे तो उसके बाद ही जो उन्हें जो है वो बाहर जाने की इजाजत होगी। अदरवाइज उन्होंने एक ऐप के जरिए जो है वो उनको मॉनिटर किया जाएगा। उन्होंने 10 रोज के अंदर जो है वो अपने घर के अंदर, इस तरह की जो पाबंदियां हैं, ज़ाहिर है लोग पहले यूज टू नहीं थे और अब बहुत ज्यादा जो है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक जो पाकिस्तान के अंदर से ज़ाहिर है यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे 10 रोज के अंदर और फिर इस तरह के मुख्तलिफ टेस्ट करवाने, तो काफी परेशानी है। और लोगों की उम्मीद है कि 8 मार्च के बाद हो सकता है इस तरह की पाबंदियों के अंदर भी कुछ जो है वो नरमी आए और लोग जो है वो सुख का सांस लें। बहुत शुक्रिया गुलाम खान साहब, डॉक्टर नाहिद खान साहिबा, डॉक्टर इस्मत सैयद और डॉक्टर सारा ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।